ہم انشاءاللہ جو مسئلہ آپ کے سامنے ڈسکس کریں گے وہ ہے کہ پورے گھر کی طرف سے ایک قربانی کافی ہے یا گھر کے تمام افراد کے لیے الگ الگ طور پر قربانی کرنی چاہیے۔ تو یہ میرے سامنے حدیث ہے عطا بن ابی یسار رحمہ اللہ، وہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ سے سوال کرتے ہیں کہ آپ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قربانیاں کیسے کیا کرتے تھے؟ تو انہوں نے کہا کہ ایک آدمی اپنے اور اپنے گھر والوں کی طرف سے ایک بکری قربانی کے طور پر ذبح کرتا، وہ لوگ خود بھی کھاتے، دوسروں کو بھی کھلاتے، یہاں تک کہ لوگ کثرت قربانی پر فخر کرنے لگے ہیں۔ اور اب یہ صورتحال ہو گئی ہے جو دیکھ رہے ہو۔ یہ حدیث سنن ترمذی کے اندر 1505، سنن ابن ماجہ کے اندر 3147 نمبر ہے۔ دیکھیں یہاں پر یہ بات امام ترمذی نے آگے کچھ اقوال بھی نقل کی ہیں کہ بہرحال ہم ان اقوال کی طرف نہیں جائیں گے، لیکن مختصر بات یہ میں کہتا ہوں کہ دیکھیں ایک گھر کی طرف سے ایک قربانی کافی ہے، لیکن قربانی اگر آپ فخر کے طور پر کر رہے ہیں کہ گھر کے لوگ ہمیں کہیں گے کہ جناب اس بندے نے اتنی قربانیاں کی ہیں، اس بندے نے اتنی قربانیاں کی ہیں، اگر کوئی بندہ اس بنیاد کے اوپر کثرت کے ساتھ قربانیاں کر رہا ہے تو وہ بالکل بھی درست عمل نہیں ہے، بلکہ بالکل غلط عمل ہے، اور اس کے اندر ریاکاری شامل ہے، اور ریاکاری اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہیں ہے۔ اچھا ایک اور حدیث ہے، میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ یہ حدیث مستدرک للحاکم کے اندر، سنن کبریٰ للباہقی کے اندر حدیث موجود ہے۔ حضرت عبداللہ بن حشام رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے تمام گھر والوں کی طرف سے ایک بکری ذبح فرمایا کرتے تھے۔ یعنی ایک گھر کی طرف سے ایک قربانی کافی ہو جاتی ہے، لازمی نہیں ہے کہ گھر کے تمام افراد کے لیے الگ الگ طور پر قربانی کی جائے۔ یعنی اس میں ایک مسئلہ تو یہ کلیئر آ گیا کہ گھر کے تمام افراد کے لیے الگ طور پر قربانی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک قربانی ہو تو وہ گھر کے تمام افراد کے لیے کافی ہو جاتی ہے۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 9 ازواج مطہرات تھیں، 10ویں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود تھے، اور پورے گھر کی طرف سے ایک قربانی فرمایا کرتے تھے، اور گھر کے تمام لوگوں کو وہ کافی ہو جاتی تھی۔ اچھا ایک اور حدیث ہے، میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ یہ حدیث صحیح مسلم کے اندر جو نسخہ میرے پاس 1967 اس حدیث کا نمبر ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سینگوں والے مینڈے کے بارے میں حکم دیا کہ جس کے قدم نیچے سے پیٹ اور آنکھیں سب سیاہ رنگ کی تھیں، اسے لایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو کہا کہ چھری تیز کر کے لاؤ، اور حضرت عائشہ فرماتی میں چھری تیز کر کے لائی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو لٹایا اور اس کی گردن پر چھری رکھی اور اس کو ذبح فرمایا، اور اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ میری طرف سے اور میرے تمام گھر والوں کی طرف سے اس قربانی کو قبول فرمائے۔ ایک قربانی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کی طرف سے فرمایا کرتے تھے، لہذا یہ بات بالکل روزے روشن کی طرح یا ہو گئی کہ گھر کے ایک فرد کے لیے قربانی کافی ہو جاتی ہے۔ ہاں یہاں پر یہ مسئلہ قابل غور ہے، اور یہ نقطے والی بات ہے کہ ایک گھر کے اندر اگر 2 بھائی یا 3 بھائی موجود ہیں تو وہ تمام بھائیوں کی طرف سے قربانی نہیں ہوگی، بلکہ ایک فیملی کی طرف سے، ایک فیملی یعنی ایک شوہر، ایک اس کے بچے، ایک اس کی بیوی، اور اگر ماں باپ بھی ساتھ میں رہتے ہیں تو ٹھیک ہے، لیکن اگر بھائی ہے وہ اس کی الگ فیملی ہے، اس کے بیوی بچے ہیں، وہ ان کو اگر وہ صاحب حیثیت ہے اور صاحب ثروت ہیں تو ان کو الگ طور پر قربانی کرنی پڑے گی، اور وہ اپنی الگ قربانی کریں۔ ہاں اور اگر طاقت نہیں ہے تو وہ تو ایک الگ بات ہوگی، لیکن وہ اس قربانی کے اندر شامل نہیں ہوگی جس کے اندر وہ اس کا دوسرا بھائی شامل ہے۔ اور اگر کوئی بندہ اس کے اوپر یہ استدلال پکڑتا ہے کہ ہم ایک ہی گھر کے اندر رہتے ہیں، ایک ہی ہانڈی کے اندر کھاتے ہیں، نہیں ٹھیک ہے، وہ یہ اسلامی احکامات ہیں، یہ اسلامی تعلیمات ہے۔ جس طریقے سے ہر ایک ہی گھر کے اندر لوگ رہتے ہیں، ہر بندے کو الگ سے روزہ رکھنا پڑتا ہے، الگ سے نماز پڑھنی پڑتی ہے، الگ سے قرآن کی تلاوت کرنی پڑتی ہے، اسی طریقے سے ایک ہی گھر کے اندر رہنے کے باوجود بھی اگر دوسرا بھائی صاحب ثروت ہے، تیسرا بھائی صاحب ثروت ہے، تو ہر بندے کو الگ الگ قربانی کرنی پڑے گی۔ لیکن ایک فیملی کے لیے، ایک فیملی سے مراد ایک بندہ، اس کی بیوی اور اس کے بچے، یہ ایک فیملی ہے، اور وہ ان کی طرف سے ایک قربانی کفایت